السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ناول ریڈ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، پھر ہم ناول کی طرف چلتے ہیں۔ گاڑی کو ہائی سپیڈ سے اڑائے وہ ہسپتال پہنچے تھے اور پریشان سے ICU کے باہر کھڑے تھے۔ میں نے کہا تھا آپ سے اس سے اس طرح بات نہ کرے، پر آپ نے تو اسے پل میں بیگانہ کر دیا تھا۔ شیزہ کی آواز پر اذلان شاہ نے کرب سے آنکھیں میچ لی۔ میں باپ ہوں اس کا، جو کہا اس کے اچھے کے لیے کہا۔ سمجھ نہیں آ رہا میں یہاں کیوں غلط بن رہا ہوں؟ ان کے لہجے میں کرب واضح تھا۔ میں بتاتی ہوں آپ کہاں غلط ہیں۔ آپ نے اسے ضدی بنایا، آپ نے اسے ساری زندگی یہی تو احساس دلایا ہے اشال کچھ بھی لا حاصل نہیں، پھر اس نے کبھی لا حاصل نہیں مانگا تھا۔ جس باپ نے ساری زندگی شفقت کے سائے میں رکھا، اس کی تھوڑی سی بیگانگی قابل قبول نہیں۔ شاہ صاحب پیار سے بات کرتے اس طرح رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ان کی بات میں سچائی تھی جس پر وہ پل بھر کے لیے خاموش ہوئے، پر پیار کا فائدہ نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں بغاوت تھی، تو اس کے بغاوت کرنے سے پہلے وہ دے دیں جو وہ مانگ رہی ہے۔ شیزہ حسین شاہ نے ان کے احتجاج پر بغیر توقف کے کہا تھا۔ بیٹی کی حالت نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج کر دی ہے، لگتا ہے ان کی بات پر وہ یہی کہہ پائے۔ نہیں، بیٹی کی حالت نے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ آج پہلی بار انہوں نے اذلان شاہ سے کسی موضوع پر اتنی طویل بحث کی تھی، پر مجبور تھے۔ معاملہ ان کی جان سے عزیز بیٹی کا تھا۔ دادی دوسری طرف بیٹھی سب سے بیگانہ تصویر پڑھتے دعائیں کر رہی تھی۔ ان کی گفتگو کے دوران ان ڈاکٹر باہر آئے تھے۔ ڈاکٹر، آپ کی بیٹی کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، وہ شدید ذہنی ٹینشن کا شکار ہیں، پر اس عمر میں ان کی یہ حالت تفتیشناک ہے۔ شاہ صاحب ڈاکٹر کی بات پر ان کا دل بری طرح سے بے چین ہوا تھا۔ ڈاکٹر ابھی نہیں، آبزرویشنز میں رکھا ہے، آپ سب کوشش کیجیے گا انہیں اب کوئی ٹینشن نہ ہو۔ ڈاکٹر کی بات پر وہ اس بات میں سر ہلاتے روم کی طرف بڑھے تھے، پر اسے باہر سے ہی دیکھا تھا، اندر جانے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ اماں جی، آپ نے کال کی تھی، سب ٹھیک ہے نا؟ شاہ ٹھیک ہے؟ کہاں ہیں وہ؟ المیر واجدن خانزادہ کی پریشان آواز پر ان کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا، جو کب سے بیڈ پر لیٹی اشال کے مرجھائے چہرے پر ٹکی نظروں کا زاویہ بدلا۔ وہ تھوڑا اندر کی طرف کھڑے ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آئے تھے۔ اپنے تھوڑے پہلے والی بات پر اذلان شاہ کو نئے سرے سے شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ وہ ٹھیک ہے بیٹا، پر اشال، انہوں نے نم آنکھوں سے بس اتنا ہی کہا تھا، جس پر وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے، گو کہ آگے بات مکمل کی جائے۔ سمیر نے شیزہ شاہ کو روتے دیکھ ان کے پاس بیٹھنا مناسب سمجھا۔ خان دادی کے کچھ کہنے سے پہلے اذلان شاہ کی بھاری آواز نے المیر واجدن خانزادہ کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا، پر اپنی دوست کی حالت پر ان کا دل کٹا، جس کی آنکھیں رونے کے قریب تھیں، بس ضبط کیے کھڑے تھے۔ مجھے معاف، ان کے ہاتھ جوڑنے سے پہلے ہی وہ اپنے دوست کے ہاتھ پکڑ چکے تھے۔ تو پاگل ہو گیا ہے؟ میں نے جو کہا بھول جاؤ، جو بھی کہا اتنی ضروری بات نہیں تھی۔ ان کی بات کاٹتے المیر واجدن خانزادہ نے تھوڑے رعب سے کہا تھا، وجہ وہ انہیں مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب جو میں کہنے والا ہوں وہ شاید تجھے ناگوار گزرے۔ ان کے لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ اب سب کی سماعتیں ان کی آواز کی منتظر ہوئی تھیں۔ خان، میں اشال سے بہت پیار کرتا ہوں، جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کچھ توقف کے لیے رکے، جیسے بولنے کے لیے لفظ تلاش کر رہے ہوں، وہیں باقی سب دم سادے انہیں سن رہے تھے۔ خان، اشال سے نکاح کر لے۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ اپنی بات کہہ گئے تھے۔ اشال کی حالت دیکھ کے انہیں یہی سمجھ آیا تھا۔ وہیں المیر واجدن خانزادہ کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہاتھ چھوڑتے پیچھے ہٹ گئے۔ سمیر نے حیرت سے دادی اور شیزہ شاہ کو دیکھا۔ دونوں کی آنکھوں میں آس تھی، مطلب انہیں اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ بھاری کرب زدہ آواز میں وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ اذلان شاہ کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ گرا تھا، جو انہیں ناگوار تو بہت گزرا، پر دل پر پتھر رکھتے مڑ گئے جب سمیر کی آواز نے ان کے قدم روکے۔ اسی دوستی کا دعویٰ کرتے تھے آپ، جو وقت پڑنے پر منہ موڑ لے۔ اس کی آواز میں موجود تھا مختصر
المیر واجدن خانزادہ کے اعصاب شل کر گیا تھا۔ سمیر فالتو بکواس مت کرو اور چلو۔ اب کہ ان کے لہجے میں سختی آئی تھی۔ نہیں، میں آپ کی طرح سیلفش نہیں ہوں۔ بڑے پاپا تب ہمارے ساتھ تھے جب ہمیں ان کی ضرورت تھی، پھر میں کیسے انہیں چھوڑ جاؤں؟ آپ جائیں، دوستی کی کتاب میں آپ کا نام صفحے اول ہوگا۔ سمیر کے طنز اور بدلتے تیور ان کی سمجھ سے پرے تھے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا جب وہ اپنے بیٹے کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، یا شاید اس وقت ان کا دماغ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ تم اس طرح میری دوستی کا مذاق نہیں اڑا سکتے۔ لہجے میں خود بخود غصہ اور آنکھوں میں سرخی اتری تھی۔ تو مان جائیں میری بات، اذلان شاہ نے بیچ میں ٹوکتے کہا۔ ابھی تو مجھے جو کہہ رہا ہے، کل لوگوں کی باتیں سن کر پچھتائے گا۔ المیر واجدن خانزادہ نے کہانی کا دوسرا دکھ دکھانے کی کوشش کی تھی۔ میں اشال کے معاملے میں دنیا والوں کی نہیں سوچتا۔ مان جاؤ بیٹا، میرے گھر کا نور بجھ جائے گا، ورنہ اماں جی کی افسوس بھری آواز نے انہیں اور شرمندہ کر دیا تھا۔ دیکھ لیں ڈیڈ، یہ تو امتحان ہے اپنے اور پرائے کا۔ سمیر کی باتیں تبوت نے آخری کیل ٹھوکنے کا کام کیا تھا۔ مجھے منظور ہے، پر میری ایک شرط ہے۔ ان کی سہرانہ گمگیر آواز نے سننے والوں پر ایک زہر طاری کیا تھا۔ کیسی شرط؟ سمیر نے منہ بسورتے پوچھا۔ بدلے میں انہوں نے تیکھے تیور سے سمیر کو گھورا۔ مجھے کل ہی نکاح کے ساتھ رخصتی بھی چاہیے۔ ان کی بات پر سب نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ جب مطمئن ہو چکے تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا اب شادی کا کوئی چانس نہیں۔ پر رخصتی؟ اذلان شاہ نے کچھ بولنا چاہا جب سمیر نے جلدی سے شیزہ شاہ کے بازو کو ہلایا اور تیزی سے نفی میں سر ہلایا، گو کہ وہ انہیں روکیں۔ ہمیں منظور ہے۔ اذلان شاہ کے بولنے سے پہلے ہی شیزہ شاہ نے جیسے فیصلہ سنا دیا تھا۔ سمیر دلکشی سے مسکراہٹ لیے اپنے باپ کی طرف متوجہ ہوا۔ آنکھوں میں واضح تحریر کی تھی کہ اب راہ فرار ممکن نہیں۔ وہ اس کی حرکت پر تلملا کر رہ گئے اور بال ہاں میں سر ہلاتے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ جانتے تھے سمیر ابھی نہیں آنے والا۔ تو ہوش میں تو ہے؟ زید کی چیخ پر سمیر نے کان صاف کیے۔ کیا ہو گیا ہے؟ تو یہیں بیٹھا ہے؟ لندن میں نہیں، سمیر نے بیزاری سے کہتے آنکھیں گھمائی۔ تو اتنا ریلیکس کیسے ہے؟ مطلب تو اپنے باپ کی شادی کروا رہا ہے؟ ہاں، کمال کی بے نیاز انداز بیٹا تھا۔ زید مٹھی بھینچ گیا۔ تجھے پتہ ہے لوگ کیا کہیں گے؟ تجھے کتنی امبریسمنٹ فیس کرنی پڑے گی؟ زید نے اسے سمجھانے کی ایک اور کوشش کی۔ زید اس کی خالہ کا بیٹا تھا۔ ماں بے شک ناپسند تھی، پر خالہ سے ہمیشہ کے اچھے تعلقات رہے تھے، جو اپنی بہن سے ہر طور مختلف تھی۔ جبھی ان کے مرنے کے بعد بھی زید سے دوستی ہمیشہ رہی تھی۔ لوگ کہتے ہی نہیں تو رہتے ہیں، لوگوں کا کام ہی کیا ہے؟ تو نہیں سمجھے گا؟ چھوڑ، نہیں تو بتا، میں اس وقت تجھے سمجھنا چاہتا ہوں کیوں ایسا بیہیو کر رہا ہے۔ زید کی بات سمیر نے گہری سانس ہوا میں خارج کی اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جب وہ بے وفا عورت میرے باپ کی ساری محبت ریاضت جوتی کی نوک پر رکھ کر دوسرے مرد کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، اس وقت ڈیڈ صرف 24 کے تھے۔ کوئی عمر نہیں ہے، یہ کامیاب تھے، پر 2 بچے تھے۔ سیکریفائز کیا وقت، محبت، سب کچھ۔ چاہتے تو دوسری شادی کر لیتے، بیویاں بہت مل جاتی ہیں انہیں۔ پر جانتا ہے شادی کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمیں ماں نہیں ملتی۔ اس آدمی نے اپنی پوری زندگی ہمارے لیے سیکریفائز کر دی۔ کل کو جیا کی شادی ہو جائے گی، ایک ٹائم میں بھی شادی کر لوں گا، پھر ان کا کیا؟ جانتا ہے دیر رات بھی کمرے میں جاؤ تو کام میں لگے ہوتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ جانتے ہیں جو بیڈ پر لیٹتے ہی ماضی چمٹ لے گا، خیال آئیں گے، تکلیف ہوگی تنہائی میں۔ تنہائی زہر ہوتی ہے زید، جو انسان کو رفتہ رفتہ ختم کر دیتی ہے۔ میں آج تک یہی سوچتا رہا کہ کبھی کچھ ایسا ہوا ہے کہ ڈیڈ کے چہرے کی اسمائل واپس آ جائے، اور آج جب موقع ملا تو میں کیسے پیچھے ہٹ جاتا۔ وہ آج بھی ہماری خاطر، دنیا والوں کی خاطر اپنے جذبات مار جاتے، پر یہ دنیا خود غرض ہے، پر اس کے لیے ہم کیوں جئیں؟ وہ لڑکی زید، وہ ڈیڈ کی اندھیری زندگی میں روشنی لگی مجھے یقین ہے وہ لڑکی کسی خوشی کا زندہ دل لڑکی کسی کی خوشی کا سبب بن سکتی ہے۔ میں اس سے وہ عہدہ دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ پورے حق ہے ڈیڈ کو وہ خوشی دے جس کی وہ حقدار ہے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں عشق کی دیوانگی دیکھی ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹے گی۔
اسے بس پوزیشن چاہیے، وہ اپنا حق چھوڑنے والوں میں سے نہیں۔ اور اگر اس بار ڈیڈ کی خوشی کے لیے ان کے انگیسٹ جانا پڑے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اور سب سے بڑھ کر سمیر کا لہجہ پر اسرار اور آنکھوں میں نفرت کی چنگاری ابھری۔ میں شائنہ محترمہ کی آنکھوں میں ہار دیکھنا چاہتا ہوں، جس طرح ایونٹس میں اپنے شوہر کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ میرے ڈیڈ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ میں وہی درد اسے دینا چاہتا ہوں۔ وہ ماں ہے تمہاری، زید نے ٹوکا، جس پر وہ ہنس دیا۔ ماں نہیں، ڈائن کے ڈائن، جس کی نظر میرے باپ کو کھا گئی۔ ان کی زندگی سے جانے کے بعد بھی اس نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا، ہر بار انہیں احساس دلایا کہ وہ غلط تھے۔ وہ کہتی ہیں نا، میرے ڈیڈ کے ساتھ کوئی عورت گزارا نہیں کر سکتی کیونکہ وہ ٹیپیکل مائنڈ ہیں۔ جھوٹ ہے یہ، ایسا ہوتا تو جیا کبھی پرسکون نہ ہوتی۔ میں اشعال کے ذریعے انہیں ثابت کروں گا کہ انہوں نے ڈیڈ کو چھوڑ کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ میں انہیں پچھتاوے کی آگ میں جلتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر انہوں نے اشعال کو ٹارچر کیا تو زید نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ سوچ ہے تیری، تو ملا نہیں نا ان سے۔ وہ لڑکی ٹارچر ہونے والوں میں سے نہیں، ٹارچر کرنے والوں میں سے ہے۔ سمیر کی بے اختیار ہنسی چھوٹی۔ کیا ہوا تجھے؟ ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ ڈیڈ کی حالت سوچ کر۔ چلتی پھرتی پریشانی کا پوٹلا ہے وہ، مزہ آنے والا ہے۔ چل اب میں نکلتا ہوں، مجھے جیا کو بھی سمجھانا ہے۔ دونوں ہاتھ ملاتے گاڑی کی طرف بڑھے تھے۔ گڈ مارننگ ڈیڈ۔ ڈائننگ پر پہنچتے جیا کی آواز پر مسکراتے ہوئے سر خم کیا۔ ڈیڈ آج آپ میری پسند سے تیار ہوئیے گا۔ اس کی بات پر ٹوسٹ پر جیم لگاتے ہاتھ رکا اور سوالیہ نظروں سے جیا کو دیکھنے لگے۔ اوہو، کل سمیر نے سب بتایا مجھے، اینڈ آئی وانٹ کہ آپ ایسے ویسے تیار ہوں جیسے میں چاہتی ہوں۔ آپ لوگ جائیں گے تب تک میں گھر ڈیکوریٹ کروں گی۔ وہ اب بھی حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ انہیں جیا سے اس قدر سافٹنس کی امید نہیں تھی۔ انہیں تو لگا تھا کل وہ جذباتی ہو گئے تھے، اپنی بیٹی اس سے کیا کہیں گے، پر یہاں تو کھایا پلٹ تھی۔ رات جب جیا سے سمیر نے بات کی تو وہ سخت احتجاج میں تھی، پر سمیر کی لمبی چوڑی اسپیچ پر پہلے تو شرمندہ ہوئی، پھر خوشی سے سب میں پیش ہونے لگی۔ بچی کچی کسر سمیر نے اسے پوری کی تھی جب اس نے اپنے دوست سے کہہ کر شادی کا بہت پیارا کارڈ بنوایا اور شائنہ کے نمبر پر سینڈ کر دیا۔ تب سے شائنہ کی کافی کالز آ چکے تھے، جسے نظر انداز کرتا وہ کافی پرسکون تھا۔ ساتھ ہی اس نے جیا سے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ آج کے دن کسی قسم کی بدشگونی نہیں چاہتا تو وہ بھی بات نہ کرے۔ ویسے اسے ان سب باتوں پر اعتبار نہیں تھا، پر اعتبار تو اسے اپنی ماں کا بھی نہیں تھا۔ جاری ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔